الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک نئے پروگرام کے ساتھ ویلکم کہتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کا آغاز کریں، آئیے درود پاک کی فضیلت سن کر اس کی برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کے آراستہ کرو۔ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا یہ روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پروگرام کا نام ہے فور کاسٹ، اور اس پروگرام کی جو مین تھیم ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ اللہ کے آخری نبی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان مبارک احادیث سے اس کو سلیکٹ کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مستقبل میں آنے والے واقعات اور حالات سے خبردار فرمایا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مستقبل کے واقعات کی خبر دینا، یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت سے محبت، امت پر شفقت اور امت کے بارے میں فکر کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت پر انتہائی شفقت، کہ آپ نے جہاں ہمیں سابقہ امتوں کے حالات بتائے، ان کے معاملات بتائے، ان کے جرائم بتائے، ان کی عادات بتائیں، وہ عادات، وہ جرائم جن کی وجہ سے وہ امتیں ہلاک و برباد ہوئیں، کہ میری یہ امت ان کاموں میں مبتلا ہو کے خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے۔ وہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے ہمیں قیامت قائم ہونے سے پہلے ہونے والی باتوں، آنے والے مشکل حالات کے بارے میں بھی آگاہ فرمایا، کہ امت حضور کے ان فرامین کو سن کے ان سے بچنے کی سبیل کر سکے، ان سے بچنے کا رستہ نکال سکے۔ دس واز ہز لو۔ اور حضور کی اپنی امت سے محبت کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ اللہ پاک نے خود قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان کی امت سے محبت کو بیان فرمایا۔ سورۃ التوبہ کی سیکنڈ لاسٹ ورس میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت کو بیان کیا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ بے شک تحقیق تمہارے پاس تمہی میں سے ایک عظیم رسول تشریف لائے، تو وہیں اس عظیم رسول کا اپنی امت کے ساتھ جو محبت، جو وابستگی ہے، جو فکر مند ہونا ہے، اس کو یوں بیان کیا، وہ رسول تشریف لائے عزیز علیہ ما عنتم، کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا نہایت گراں گزرتا ہے۔ مشقت میں، تکلیف میں تم پڑتے ہو، اور گراں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر گزرتا ہے۔ حریص علیکم، فرمایا وہ تمہارا نہایت بھلا چاہنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر تو انتہائی مہربان، رحم فرمانے والے۔
تو جس فکر کی، جس پریشانی کی گواہی اللہ دے کہ میرا حبیب تمہارے بارے میں فکر مند رہتا ہے، تو اس سے بڑھ کر گواہی کی تو کوئی اور حاجت ہی نہیں۔ اس آیت مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی کس قدر فکر ہے، اینڈ ہاؤ مچ وری واز ہی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میں آپ کے ساتھ ایک اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو شیئر کرتا ہوں، جس کے اندر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل کے حالات کو کچھ اس طرح سے بیان کیا، اینڈ دس از الارمنگ فار اس، بلیو یو می۔ اس حدیث پاک کو سنیے اور اپنے حالات کو، اپنے ارد گرد ہونے والے معاملات کو، اس کا مشاہدہ کیجیے۔ کیا فرماتے ہیں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس شخص کے سوا کسی دین والے کا دین محفوظ نہ رہے گا جو اپنے دین کو لے کر اس کی حفاظت کے لیے ٹو پروٹیکٹ ہز دین ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک سوراخ یعنی کہ غار سے دوسرے غار کی طرف بھاگے۔ اس وقت معیشت کا حصول اللہ کو ناراض کیے بغیر نہ ہوگا۔ فرماتے ہیں جب یہ صورتحال ہوگی تو آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاکت میں پڑ جائے گا، اور اگر بیوی بچے نہ ہوں تو والدین کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی، اور اگر والدین بھی نہ ہوں تو اس کے رشتہ داروں یا پڑوسیوں کے ہاتھوں اس کی ہلاکت ہوگی۔ حضور کے اس ارشاد پر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے استفسار کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاؤ ول دس ہیپن، یہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اس کے بیوی بچے ہوں گے، والدین ہوں گے، رشتہ دار، پڑوسی، وہ لوگ اسے تنگی معیشت پر عار دلائیں گے، اس وقت وہ اپنے آپ کو ہلاکت کی جگہوں میں لے جائے گا۔ کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے ہاں ایک شخص جو صبح سے شام اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، اس سے ڈو مور کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس کو موازنہ کروایا جاتا ہے کہ یو ارن دس مچ اینڈ دے ارن دیٹ مچ، جیسا وہ کھا رہے ہیں، جیسا وہ کما رہے ہیں، ہمیں بھی ویسا چاہیے۔ اور پھر وہ شخص جس کو دین کا شعور نہ ہو، جس کو اپنی آخرت کی فکر نہ ہو، وہ شیطان کے اس ٹریپ میں یوں آ جاتا ہے کہ وہ بیوی بچوں کی خوشی کے لیے، گھر والوں کی خوشی کے لیے خود کو ہلاکت کی جگہوں پر پیش کر لیتا ہے۔ پھر وہ اس بات کی فکر نہیں رکھتا کہ جہاں سے وہ اپنے بیوی بچوں کو راضی کرنے کے لیے کما کر لا رہا ہے، وہ جگہیں اس کے رب، اس کے خالق و مالک جو اس کو روزی دینے والا ہے، اس کو ناراض کرنے والی ہے۔ نادان ہے وہ شخص جو دوسروں کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو برباد کرے، اور پھر یوں وہ آدمی نادانی کا مرتکب ہوتا ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دنیا بہتر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب کر دیتا ہے، اپنے رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ یہاں وہ اسلامی بہنیں، وہ خواتین، میں ان کی بھی توجہ اس جانب دلانا چاہوں گا، وہ بچے
جو اپنے شوہر یا اپنے والد سے بے جا اپنی خواہشات کے حصول کے لیے تقاضا کرتے ہیں کہ وی ڈیم کیئر ویئر ایور یو ارن فرام وی نیڈ دس، کچھ بھی ہو جائے ہر قیمت پر ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ پورا کیا جائے، ہمیں نہیں پتا کہ تم کہاں سے کما کے لاؤ۔ بہت دفعہ ایسا ہوا کہ جب کوئی ایسا شخص جس کی سورس آف انکم اس میں حرام شامل ہے، اس سے جب کہا جائے بھائی اس دنیا کے بعد بھی ایک زندگی ہے، آخرت ہے جہاں آپ نے جواب دینا ہے، اس حرام کو چھوڑ دیجئے، حلال پر قانے رہیے، بلیو یو مین جو آپ کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے نہ اس سے کم آپ کو ملے گا نہ اس سے زیادہ ملے گا۔ اٹ از اپ ٹو یو ناؤ کہ یو ارن اٹ وٹ ایور از ڈیسٹنڈ ان یور ڈیسٹینی فرام رائٹ فل حلال سورس اور فرام حرام سورس۔ تو ایک جواب سننے کو ملتا ہے، بھائی کیا کروں، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، گھر والوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، نہ کر کے لاؤں تو ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ آئیے میں آپ کے ساتھ ایک روایت شیئر کرتا ہوں جس میں قیامت کا وہ منظر بیان کیا گیا کہ جس میں ایک آدمی کے بیوی بچے اس ہی کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہوں گے۔ حضرت فقیہ ابو لیث سمرقندی نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس کو روایت کیا کہ مرد سے تعلق رکھنے والوں میں پہلے اس کی زوجہ اور اس کی اولاد ہے، زوجہ اور اولاد، یہ سب روز قیامت اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے باری تعالی ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا۔ کون شخص؟ وہ شخص جس نے لیم ایکسکیوز پیش کی تھی کہ میں اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے حرام کما رہا ہوں، وہی بیوی بچے they will complain in the court of Allah what words کریں گے، اے اللہ ہمیں اس شخص سے ہمارا حق دلا کیونکہ اس نے کبھی ہمیں دینی امور کی تعلیم نہیں دی اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ کہنے کو تو وہ ہمارے نام پہ لاتا تھا لیکن وہاں پر یہ کیا کہیں گے کہ یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا جس کا ہمیں علم نہ تھا۔ پھر اس شخص کو حرام کمانے پر روایت میں ہے اس قدر مارا جائے گا کہ اس کے جسم کا گوشت جھڑ جائے گا۔ تصور کر سکتے ہیں الامان والحفیظ، ایک ذرا سا کٹ لگ جائے، ٹھوکر لگ جائے، گوشت پہ چوٹ لگ جائے تو دنوں اس کی تکلیف نہیں جاتی، اور وہاں یہ حالت ہوگی اتنا مارا جائے گا کہ گوشت جھڑ جائے گا۔ کس کی وجہ سے؟ ان بیوی بچوں کی وجہ سے جن کی وجہ سے ہم یہ جرأت کر رہے ہیں، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں کہ بیوی بچے خوش ہو جائیں۔ یاد رکھیے دلوں میں محبت اللہ ڈالنے والا ہے، اللہ راضی ہو تو مخلوق کے دلوں میں وہ بندے کی محبت ڈال دیتا ہے، وہ بندے کو سرخرو کرتا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کثرت کی طرف چلے گئے ہیں، کثرت ہو ہر چیز میں، فراوانی ہو، ہم برکت کی طرف نہیں آ رہے، ہم برکت کا سوال نہیں کرتے، ہم برکت نہیں مانگتے، برکت حلال میں ہے، حرام میں نہیں ہے۔ روایت میں کیا فرمایا کہ اس شخص کو اتنا مارا جائے گا کہ اس کا گوشت جھڑ جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو میزان کے پاس لایا جائے گا، پہلے پٹائی ہوگی پھر ترازو پر لایا جائے گا، فرشتے پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں لائیں گے تو اس کے اہل و عیال
میں سے ایک شخص آگے بڑھے گا اور کہے گا میری نیکیاں کم ہیں، تو وہ اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے لے گا۔ پھر دوسرا آئے گا، وہ بھی اس کی نیکیوں میں سے یہی کہہ کے کچھ لے لے گا کہ مجھے بھی نیکیاں چاہیے۔ اور پھر دوسرا آئے گا اور کہے گا کہ تو نے مجھے سود کھلایا تھا، اور اس کی نیکیوں میں سے لے لے گا۔ اس طرح اس کے گھر والے اس کی سب نیکیاں لے جائیں گے، اور وہ اپنے اہل و عیال کی طرف حسرت سے، مایوسی سے دیکھ کر کہے گا اب میری گردن پر وہ گناہ اور مظالم رہ گئے ہیں جو میں نے تمہارے لیے کیے تھے۔ سوچئے مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر مایوسی، کس قدر حسرت اس شخص کی ہوگی کہ جس کی ساری نیکیاں اس کے وہ گھر والے لے جائیں گے جن کی وجہ سے وہ دنیا میں حرام کماتا تھا۔ آپ جانتے ہیں فرشتے اس وقت اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کہا جائے گا یہ وہ بدنصیب شخص ہے کہ جس کی نیکیاں اس کے گھر والے لے گئے اور یہ ان کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر حسرت اور تکلیف دہ وہ لمحہ ہوگا اور اس شخص پر کیا گزر رہی ہوگی کہ ہمیں تو اللہ پاک نے قرآن میں یہ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ خود کو اور اپنے اہل خانہ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور یہاں وہ شخص جو دنیا میں اپنے گھر والوں کو خوش کرنے، راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر بیٹھا ہے، وہ ان کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوگا۔ ہمیں تو خود کو بھی جہنم سے بچانا ہے، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانا ہے، کوشش کرنی ہے، پلاننگ کرنی ہے۔ جائے کا یہ کہ ہم ان کی وجہ سے ایسے کاموں میں پڑ جائیں جن کی وجہ سے جہنم معاذ اللہ ہمارا ٹھکانہ بن جائے۔ نہیں میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ سراسر نادانی ہے، یہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ دس از ٹوٹلی لاس، ڈیزاسٹر۔ جب آپ دین سے منسلک ہوتے ہیں، جب آپ دین کی تعلیمات سیکھتے ہیں اور پھر وہ تعلیمات، دین کی وہ روشنی اپنے گھر والوں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ کے گھر والے آپ کے لیے سپورٹنگ ایلیمنٹ بن جاتے ہیں آخرت بنانے کے لیے۔ اور جب آپ اپنے گھر والوں کی صرف دنیا کی فکر کرتے ہیں، دین کی تعلیم نہیں دیتے، نہ آپ کو اس بات کی کوئی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی دین کی تربیت کی، اگر میں خود ان کی تربیت نہیں کر سکتا تو کیا میں یہ بھی نہیں کر سکتا کہ میں ان کو ایک ایسے دینی ماحول سے وابستہ کر لوں جس کے اندر رہتے ہوئے نہ صرف وہ دین سیکھیں بلکہ ان کو اس دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق بھی ملے۔ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو پھر بتائیے، گھر والے جب دنیا 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 اسی کی محبت میں مبتلا ہوں گے، آخرت ان کے پیش نظر نہیں ہوگی، تو پھر ان کی ڈیمانڈز ایسی ہی آئیں گی۔ تو جو گھر کا سربراہ ہے، جہاں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ان کی دنیاوی ضروریات کا خیال رکھے، ان کو پورا کرے، ویسے ہی وہ ان کی آخرت کی ضروریات کا خیال کرے، یہ بھی اس کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے ساتھ آخرت کو ہمیں ہر وقت پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کی محبت سے بچا کے اپنی محبت عطا فرمائے۔ دیٹ از دی الٹیمیٹ سکسیس۔ انشاءاللہ العزیز فور کاسٹ کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر سے ملاقات ہوگی۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔